انی لعارفہ الان، میرے غلاموں میں آج بھی اس پتھر نو پہچان دا۔ پڑھدا کون ہے؟ پتھر۔ کیدے ہوتے سلام پڑھدا ہے؟ یارو پتھر سلام پڑھے، مصطفیٰ شہر چھڑ کے دوسرے شہر بھی چلے جان، بچ سال بیت جامن مصطفیٰ انہوں یاد رکھ دینے تے جے امتی سلام پڑھے دا۔ تو اٹھا ساٹھا کوئی نہیں پتا؟ اچھا پتھر دی تو زبان ہی کوئی نہیں سی، کیویں پتہ لگ گیا پتھر سلام پڑھتا ہے؟ تے تینوں تے رب زبان دیتی ہے یار، تے جے کر سلام پڑھا گے تو انشاءاللہ مدینے دا ماہی قیامت والے دیہاڑے بھی یاد کرے گا۔ ایک باری مل کے محبت نہ پڑھی گے ذرا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیات تسی پڑھنا ہے تو الگ تہاڈی ڈیوٹی ہے کہ تسی پڑھنا۔ سونا آیات جہان سارا سجدہ کیا، سونا آیات نہیں یہ شعر اتنے پیارے نے میں کہا چلنا ہی نہیں تسی نہ پڑھے، گھنٹہ اتنے پورا کر لیں، تعریف کرنی نہیں یار، اس طرح کی مرضی ہو جائے باقی جو میں تسی راضی ہو کہ میں ہوئے راضی ہو جاؤں۔ سونا آیات جہان سارا سجدہ کیا، سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا۔ جڑے پکے ہو گئے نا بھی ایسا نہیں پڑھنا، اگلا مصرع میں پڑھنا ہے تو انہوں بھی پڑھتے مجبور ہو جانا۔ ایک باری پھر پیچھے چلی، سونا آیات جہان سارا سجدہ کیا، سونا آیات جہان سارا سجدہ کیا، بھکھا جتھے جہان سارا سجدہ کیا، آیا آمینہ دلال لے کے رحمتاں نال، آیا آمینہ دلال لے کے رحمتاں نال، اے ساٹے گئے آسیاں دے کجدہ کیا، اے ساٹے گئے آسیاں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محمد میں پڑھیں، اے ساٹے گئے آسیاں دے کجدہ کیا، اے ساٹے گئے آسیاں دے کجدہ کیا، لایا منکران نے زور پایا جنا مرضی شور،
ساڈے جڑی جماعت دا حلقہ ہے پنڈ ہوندا 186 نمبر بندہ کہ نکل کے چوک وچ انج ہاتھ بن کے کھڑو گیا ہوندا خدا دا نام ہے جلوس یا پیچھے ہو جائے پیچھے آ رہے تھوڑے آئی تھی پیچھے آ رہے سویرے پولیس کا ڈالا گیا مسجد دے روئے تھے تو سویرے انہوں پولیس والے نے آکھی جائے یار روک ہوئی انہاں کیا اور کوئی کام ہے تو میں نے آخ میں کر دینا ہے نہیں روک سکتا میں کیا لایا منکران نے زور پایا جنہ بہتا شور لایا منکران نے زور پایا جنہ مرضی شور او دے نام دا نکارا ہور وجدہ گیا او دے نام دا نکارا ہور وجدہ گیا سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا بھوکا جتھے بھی سکھائی اوتھے رجدہ گیا لایا منکران لایا منکران نے زور پایا جنہ مرضی شور بڑا شور پیا فیس بک تے جناب سٹیاں تے جناب کاراں تے ہے ہی وفات دا دن ثابت ایک میں ایسا بھی دیکھیا ہے تصویر ہمیں مولویاں پیچھے لگے بیٹھے قرآن پڑھے ہی نہیں خدا دی قسم ممبر رسول تے بیٹھا گل یاد آ گئی اللہ صادق سیوال دے وصال فرما کے نے علامہ مفتی ولایت اقبال سے میں انہوں نے کول ایک دن بیٹھا سی تو میں نے سنان لگیا کہ میرا کہ بیلی ہے اہل حدیث ہے تے میرے کول کہ بیٹھے نا تے گل کرن لگ پیا کہ جی ننگے سر دا انہوں نے کہا بھی تسی ننگے سر نماز پڑھ لیں گے کہ جی حدیث ہے حضور تشریف لے کے آئے تو حضور نے حضور نے امامہ اتار کے رکھ چڑھیا تو حضور نے ننگے سر نماز پڑھی تے مفتی صاحب وہ مفتی بندہ سی صحیح والدہ کے نامور مفتی انہاں کہا بھی یار مینوں اتنے سال ہو گئے نا حدیث پڑھا دیا میں نہیں کدے پڑھیا بھی حضور نے امامہ ہی لا کے رکھ دیتا ہوئے تے نماز پڑھی گئی کتاب تو لے کے آنے ذرا جڑی تے لکھی ہے انہوں کتاب لے کے آیا نا تے آپ نے جنہوں پڑھیا تے آپ نے دسیا پڑھیا سرکار کی سنت مبارکہ سی کہ سرکار ہے کپڑا اے اتے رکھ دے سن امامے تے ایتھے حدیث الفاظ ہیں بھی ردا دے سرکار نے چادر ردا اخدم چادر چادر لا کے سرکار نے رکھی تھے سرکار نے نماز انہوں نے کہتے ہیں امامی تے ردا دے کوئی نہیں فرق کینوں آدھن تے چادر کینوں آدھن کیونکہ دائرہ مار پر مولوی نہیں دیتا جتھے انہیں کون نے دیتا میں نے تو اتھے ہی مدد لگی آگاہ نہیں پڑھیا بھی مجھے کی پتا بھی امامہ لفظ ہوندہ ہے پکڑی واسطی اس واسطے کہ مولویاں دے پیچھے لگے قرآن نہیں پڑھیا لایا منکران نے زور پایا جنہ مرضی شور لایا منکران نے زور پایا جنہ مرضی شور او دے نام دا نکارا ہور وجدہ گیا او دے نام دا نکارا ہور وجدہ گیا
میرے نہایت واجب الاحترام قابل قدر سادات کرام، صاحبزادگان، علماء کرام، عوام اہل سنت، آج دی تقریب سعید بسلسلہ میلاد مصطفیٰ آستانہ عالیہ حضرت بابا جند شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ہر سال دی طرح پورے اہتمام دے جاری و ساری ہے، اور فقیر نو شرف حاصل ہے کہ قریباً 22 سال میں آج اندازہ لایا، قریباً 22 سال تو میری حاضری ہوگی، سالانہ حاضری جڑی ایک بہت بڑا شرف ہے کہ میں جیسا کمینہ نکمہ بندہ ایک اللہ دے ولی کامل دے آستانے تھے اس طرح حاضری دوام دے نال دے رہے۔ اللہ کریم میری اس حاضری نو بھی قبول فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں میرے اندر ہیں اللہ کریم انہوں نے دور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم پاک کیونکہ رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مالک نے اپنا رسول سانو عطا فرمایا، پروردگار نے مالک کائنات نے، خالق کائنات نے احسان جتلائے، اور آج کی جڑی ساڑی بزم پاک ہے اس کے اندر اسی ذکر کرنا ہے اس ہستی دا جڑا رب دا محبوب بھی ہے تے رب دا حبیب بھی ہے۔ رب دا محبوب بھی ہے تے رب دا حبیب بھی ہے۔ یہ دو لفظ میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ محبوب دے کئی ہیں، رب دے محبوب بولو بولو مدری کئی ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء بھی محبوب الہی ہے۔ رب دے محبوب دے کئی ہیں کیونکہ قرآن فرماندے پیا، میں دلیل دے رہے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب جڑا تیری اتباع وچ آ جائے نا میں انہوں اپنا محبوب بنا لے۔ قرآن نے کی دسے محبوب کئی ہے، جڑا جڑا اس لبادے وچ آندہ جائے گا اتباع مصطفیٰ دی اندر رب دا بھی محبوب ہے، لیکن کائنات وچ حبیب کوئی نہیں۔ حبیب صرف مصطفیٰ دی ذات ہے، حبیب ایک ہی ہے کائنات دے اندر۔ اور وہ کیڑا حبیب ہے جن دے سر تے ختم نبوت دا رب نے تاج رکھیا ہے۔ کیونکہ بڑا روڑا ہے اس ویلے زمانے دے اندر، اور میں مختصر کر کے صرف اشارہ دے کے آگے جا رہے ہیں۔ جیڑا بندہ بھی سوال کرے بھئی کیوں گیا سے آستانہ بابا جندے شاہ دے کیوں گیا سے، انہوں دس اس نبی دا میلاد سی جدے سر تے رب نے نہیں گالی بھول گیا ختم نبوت روڑا جڑا گال تھے وہ کرو ختم نبوت دا تاج رکھے ہیں۔
تاکہ ہر مسئلہ ہر فتنہ آپے ہی دب جائے تو انہوں کوئی تقریر کرنی اگلے نو موقع ہی نہ دے گل کرن دا انہوں کہو میں اس نبی دے میلاد تے گیا سا جدے سر تے رب نے ختم نبوت دا تاج رکھیا ہویا ہے اور اکلی شان نہیں رب نے دیتی رب نے اور بھی شانہ مصطفیٰ نو دیتی ہیں ڈلے بول دے ہو جائے عوام ڈلی ہو جائے نا تو پھر خطیب آپ ڈلا ہو جاتا پھر میں نے گلہ نہیں دینا کلی ختم نبوت دا تاج نہیں رب نے مصطفیٰ نو وہ شانہ دیتی ہیں جنہ دی حد دی کوئی حد بننا ہی کیونکہ جے کر شاعر پوری زندگی ٹیل لا لوے نا نات لکھے مصطفیٰ دی اے دی سنا دی بھی ایک حد ہے ایک حد تک لکھ سکتا ہے ادیب اگر پوری زندگی ٹیل مارے او دی تحریر دی بھی ایک حد ہے خطیب اگر بیٹھ کے ساری زندگی واس کرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ترانے علا پہ سرکار دے قصیدے پڑھے سرکار دی عزت و عظمت اور شان کے ڈنکے بجائے تے خطیب دے خطبے دی بھی ایک حد ہے اور محدث اگر لب کے حدیثاں لیا کے عوام دے سامنے رکھے او دی بھی ایک حد ہے ایک حد تک لیا سکتا ہے مفسر اگر تفسیر کر کے کمال کر جائے تو پھر بھی ایک حد ہے لیکن رب نے جڑی شان مصطفیٰ نو دیتی ہے او دی حد دی کوئی شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء اہل سنہ قبلہ شاہ صاحب مثال دے دیں قرآن پڑھئے نا تے قرآن دستا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تیرے واسطے نا تیرا ذکر بلند کر چھڑے میں کہا مولا کنہ کو بلند کی اور میں مولوی چپ کر یہ کر میں خاموش ہو گیا تے تو بھی خاموش رہے یہ کر قرآن خاموش ہے تے تو بھی جے رب خاموش ہے اس کو کے تے پھر تو بھی خاموش رہے جے قرآن خاموش ہو گیا تے تو بھی خاموش ہو جا میں پھر قرآن دی آج پڑھی تلاوت جاری رکھی قرآن فرمانتا ہے اِنَّا آتَوْئِنَا كَالْكَوْثَرَ محبوب میں تینوں خیر کثیر دیتا ہے مالک کنہ کیونکہ بندہ ہے نا زبان تے کھڑو نہیں سکتے زبان تے پھر مالک کنہ فرمایا تینوں کسی حق دیتا ہے کسوٹی لے کے پرخدا پھر جدو میں چوپاں جدو میرا قرآن چوپے جیری شان مصطفیٰ رو دیتی ہے میں جاننا تے میرا مصطفیٰ جانتا ہے تینوں کنے پیمانہ دیتا ہے نابی کنی شان نبی دی میں پھر قرآن پڑھن لگ گیا پروردگار عالم نے فرمایا قرآن نے اندر والا سوف یؤتیک ربک فترضی محبوب پیارے ان قریب تینوں اتنا دیاں گا تو راضی ہو جائیں گے میں پھر بول پہ مولا کتنا کو دے گا تینوں سمجھ نہیں آئی چپ کر بولن دی گل چپ کرنا جدو میں چوپا تو بھی چپ کر اللہ دا قرآن خاموش ہے تو بھی خاموش ہے میں پھر قرآن پڑھن لگ پیا اللہ سانو سارے نو توفیق عطا کرے قرآن پڑھے آتے قرآن فرماتا ہے پیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات
اللہ دا قرآن پڑھے تے قرآن آخدا ہے پیا بھئی بعض انہوں میں کلام کیتا ہے رب فرماندا ہے میں کلام کیتا ہے تے بعض انہوں میں بعضوں تے فضیلت عطا فرمائیے اگلے پچھلے اپنے پرائے نویں پرانے سارے محدثین دا سانجا کیتا ہے کہ کلام اللہ کا مراد جناب موسیٰ کلیم نے تے جیڑا اگلا مقام رب نے بیان فرمایا او شان مصطفیٰ ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے اور جدو رب نے فرمایا بھی میں فضیلت دیتی ہے میں پھر بول پیا مولا کنے کو فضیلت جو دیتی تو کنے کو پروردگار عالم نے فرمایا تینوں سمجھ نہیں ہوتی چپ کر جا اے مقام نہیں بولن دا چپ کر جے کر میں خاموش ہے تو بھی خاموش ہو جے کر قرآن خاموش ہو گیا تو بھی خاموش ہو جا آئے مقام میں جتھے کھلو کے مولوی روڑا پاندے دیکھو جی سنی نبی نشان نہ خدا کو بھی وضع دن دن میں کہ کوڑے آتے ہیں سمجھ جو نہیں آئی اے میری جیب ہے ایک پینسل ایدہ رنگ سفید لکھ دی سونا لگ دی سونی ہے چٹی رنگ دی چلو نا ہولی شاید چلو اور کو کر دینا تریف کہ میرے ہاتھ وچ گھڑی ہے ویسے دا بڑا کمال ہے اتریہ سارے دا رنگ نہیں اترے میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ نہیں میں اپنی گھڑی دی کو تعریف کر رہا ویسے تعریف دے قابل بھی ہے اگلے دن میں سیل پوان کے ہیں دے بھی دکاندار ہی پچھے بھی کتھو لئی سناندہ تاں پیاں بڑے دے ہو گئے نام سنیاں بھی تے او درگیاں بھی ترسے پہ ہیں او میں کہا جلیا چپ کر شہر مدینہ لئی آئی ہون تے باندھ کر کے گلے پھاٹک لا کے جاوانی کوئی نہیں پہ دن دے عشق دا سلاب ہوں دے چپ اے مدینہ تو رسول چو آئیے بھئی ہو رہے دا کی کمال ہے یہ دا کمال ہے بھی یہ بھی ہن جڑا ٹائم پیشاں گزر گیا زور دا تے گزر گیا تے اثر دا یا شروع ہوں دے تے اے فوری دس دن دیئے بھی اثر دا شروع ہوگی یا اس ٹائم جا کے شروع ہونا ہی تے مغرب دا فلانے ٹائم شروع ہونا ہی اے سارا کوئی 10 دن دیئے بھائی بڑی گھڑی ہے کوئی بڑا کمال ہے اے ہن میں جڑی تعریف کیتی ہے اس گھڑی دی گھڑی دی کیتی ہے یا کسی اور شاید نہیں یار اچھے میں تعریف سناما تو کوئی فائدہ کوئی فائدہ ہے تو لو جائے یہ میری گال ہی نہیں سن سکتی میں دی تعریف پیا کرنا پر اصل وچ تعریف بڑھاوا نالے دی جن نے دے وچ نماز دا ٹائم فٹ کیتا ہے ہاں تے جیسی مصطفیٰ دی تعریف کریے تے پھر کی دی تعریف ہے کن دی تعریف میں حدیث قدسی پڑھ دینا قاضی یاد مالکی رضی اللہ تعالیٰ کتاب و شفا دے اندر لکھ دینے پہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے حبیب قد جعلتو کا ذکر من ذکری فمن ذکر کا ذکرنی عام حدیث بھی ہوئے تو یار پھر اچھی سبحان لائے تو حدیث قدسی پڑھی ہے الفاظ رب دینے زبان مصطفیٰ دیئے خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے حبیب میں تیرے ذکر نو اپنا ذکر بنا چھڑیا جڑا بندہ بیٹھ کے زمین تے تیرا ذکر کرے گا محبوبہ کرے گا تے تیرا ذکر پر حقیقت دے اندر ہو میں خدا دا ذکر پیا کردہ ہے کی دا ذکر پیا کردہ ہے نہیں تسی ہوڑے بولے جے کری زور لا جو سینے دا کی دا ذکر پھر انج نہیں تے میں محبت نال پڑھن لگا وہاں باواز بلند میرے نال پڑھنا کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر مدینے والے دا دے وچ بھلائی تیری کر ذکر
باری ذرا جھنڈا چوک کے امام الانبیاء دا ذکر کر، ذکر مصطفیٰ ہو رہا وے. حدیث قدسی میں سنا دیتی ہے، حقیقت کے اندر ذکر خدا ہو رہا وے. مل کے پڑھ کر ذکر مدینے والے دا ادے وچ بھلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا. جھوم کے ذرا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری پھر ساری خدائی بی نعرہ رسالہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی. مرض کی تی رب العالمین تیرا قرآن پڑھیا، قرآن دی اندر لکھیا سی ورفعنا لک ذکرک. میں قرآن پڑھیا، قرآن اندر لکھیا انا اعطیناک الکوثر. میں قرآن پڑھیا، قرآن اندر لکھیا سی ولسوف یعطیک ربک فترضی. میں قرآن پڑھیا، قرآن اندر لکھیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. پروردگار عالم حد کیوں نہیں بیان کیتی؟ کمالات دیتے مصطفیٰ نو، شانہ دیتیاں مصطفیٰ نو، درجے ودائے مصطفیٰ دے، پر حد نہیں بیان کی کتوں تک لے کے گیا میں. پروردگار عالم نے فرمایا شاہ جی تو انہوں نہیں پتا او یار میرا ہے، او حبیب میرا ہے، میں طالباں او مطلوب، میں عاشقاں او معشوق، میں خالقاں او مخلوق. میں جاننا کنی شان دیتی ہے میرا مصطفیٰ جان دائے، کیونکہ او دے میرے تو ودو دا طالب کوئی نہیں، میرے تو ودو دا محب کوئی نہیں، میرے تو ودو دا عاشق کوئی نہیں. پھر انج کمان سادہ لفظہ میں کر کے سمجھاؤں کہ ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق ہے، ایسا طالب نہیں. مل کے پڑھنا، سرکار دی ثنا، سرکار دی تعریف مل کے محبت دے نال کرنی ہے، عشق دے نال، وجدان دے نال. ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق ہے، ایسا طالب جیسا حق
مجمع میں جو زبان بند نہ ہوئے ایک قبولیت دی گھڑی آ گئی ہے او دے یار دایو دے حبیب دا تذکرہ ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنے ہتھاں نوں ٹھنڈے بنا لو مدینے دے تاجدار دی نعت پڑھنی ہے اے قیامت والے دیہڑے بھی زبان بول کے کہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت آستانہ عالیہ بابا زندہ شاہ بخاری کدی غور کیتے تیرے تے کڈا وڈا احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا او مومنو تواڈے تے احسان کیتا یار حبیب تا ویکھن لئی کوئی نہیں دیندا کدی بیٹھ کے تنہائی وچ سوچی محبوب تے کوئی ویکھن لئی نہیں دیندا کئی بندے اس گل پیچھے مر گئے اگلے وڑ چھڈن ساڈے مطلوب نال ساڈے محبوب نال گل کیوں کیتی تے رب نے پتہ ہی کیڑا وڈا احسان کیتا رب کہندا ہے نالے تینوں میں اپنا حبیب دیتا ہے گل پہلے غور وچ رکھنی ہے ذرا ذہن وچ کہ محبوب نال گل کوئی نہیں کرنا دیندا ادھر ویکھن کوئی نہیں دیندا رب فرماندا تینوں محبوب بھی دیتا ہے تے پیار میں بھی او دے نال کرنا تے تو بھی او دے نال کرنا کائنات وچ ویکھنا کوئی ہے ایسا محبوب کوئی ہے ایسا بندہ کائنات کے اندر جیڑا کہ میرا محبوب ہے تے پیار تو بھی کر تے میں بھی کرنا تے پھر ذرا کپڑا اتنے لے کے نا تے پھر سوچی کہ احسان دا پھر کوئی بدلہ بھی ہوتا ہے ایک بیلی میں نے کہنے لگا میں نہیں ملاد منانا نا اسی نہیں ملاد ملود مناندے میں کہا کیوں کہ جی ہے ہی کوئی نہیں میں کہتے مسند امام احمد وجر صحابہ بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کر رہے سن میں تفصیل وجہ نہیں جاندہ پھر ٹائم لما ہو جانا سرکار تو تشریف لے آئے تھے سرکار نے ویکھیا ہو کی تو کر دیا سونے آسی اللہ دی حمد پہ کر رہے میں کہا دیتے من علینا بکا یا رسول اللہ سونے جڑا تواڈی وجہ نال رب نے ساڈے تے احسان کیتا نا اس احسان دے بدلے وچ اسی بیٹھ کے نا رب دی حمد پہ کر رہے میں کیا اسی تے کوڑیا کرنے ہیں صحابہ دی سنت سمجھ کہنا نہیں میں نہیں کرنا میں کیا کیوں کہنا میں تے خالص تو ہی دیاں
خالص تو اتنی میں کہ اچھا پھر تو کی کرنا ہے؟ کہیں دا بس نماز دا بیڑا ہوندہ ہے تو نماز پڑھ چنگا کام پڑھ دے ہو پڑھیا کرو اسی سننی ہے پر تو ہی بھی آئیں نرائی نہ آکھے جے کیوئے پڑھ دیں پر میں جرا طریقہ دا سمجھ لگا ہوں اس طریقے نہ کہ جڑی نماز پڑھے نال میلاد بھی ہوندہ رہے میں کہ نماز پڑھنا ہے ہاں جی میں تو ہی دی آجی بس رب نو ملنا نماز پڑھ لینا میں کہ پھر اسی تا زیابہ جی کا سنت ملاندے سا تو تے نبیاں دی سنت طریقہ انہاندہ یا پرانا پینا ہی نیرہ ہمیں جان نہیں سننی پیر بھی کسے دی کرنی پینی کہیں دو کیویں میں کہ پتہ ہی فجر کیوں آئی ہے اے نفل پڑھے نے شکرانے دے باب آدم نے رب نے ساڑھے واسطے فرض بنا چھپی زور اے پڑھے نے 4 فرض 4 نفل پڑھے نے جناب خلیل نے رب نے ساڑھے واسطے زور بنا چھٹی فرض تے میں کہ اثر پڑھیو کہیے کہ پڑھیے میں کہ ایک ہی سنت ہے یہ حضرت عزیر دی علیہ السلام انہاں نفل پڑھے شکرانے دے رب نے امت محمدی واسطے فرض بنا چھڑا تے مغرب اے ادائی جناب ایوب علیہ السلام دی انہاں شکرانے میں پڑھے نفل تے رب نے امت محمدی واسطے فرض بنا چھڑے تے میں کیا کوڑیا عشاء جڑی پڑھنا ہے جڑی ادھی چھڑ کے وچے نہ سینا باقی تیرے پیو نے پڑھنی او جڑی چھڑ کے جانا ہے او پتہ ہی کی دی ادائی اگر میں نو کی پتہ ہوئے میں تے بات تو ہی دی ہاں اللہ تو ہی دی میں کسی مننا تے میں نو پتہ ہوئے کہ میں کہ اے ادائی حضرت یونس علیہ السلام دی ان 10 چھٹا کیویں اللہ خالق کائنات نے جناب آدم علیہ السلام دی توبہ قبول فرمائی باب آدم نے نفل نیت لے مولک تیرا شکر ہویا تو میریاں لغزیاں معاف کی دیاں مالک میں تیرے شکرانے دے اندر 2 نفل پہ پڑھنا رب العالمین نے فرمایا اے آدم تیری ادا میں نو پسند آگئی ہے انہوں میں امت محمد عربی واسطے فرض بنا چھڑیا ہے فجر اس واسطے بنی عزیزان گرامی قدر جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے رب نے 2 پتر عطا فرمائے جے کر ویکھنا ہوئی تے شرح معانی اللہ سار اس کتاب دے اندر روایت موجود ہے جناب حضرت ابراہیم نے 2 پتر رب نے دیتے ایک دا نام ہے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دوسرے دا نام جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام جدو اسحاق علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے جناب خلیل نے اس ویلے 4 رکعت نفل شکرانے دے ادا فرمائے نے جدو شکرانے دے نفل ادا کیتے رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے خلیل تیری ادا پسند آ گئی امت محمد عربی واسطے فرض بنا چھڑے آؤ عزیزان گرامی قدر ہون اثر دا ویلا آ گیا اللہ دا ایک نبی دراز گوشتے بیٹھ کے سفر پہ کر دینا راشن پانی بھی رکھیا ہویا ہے اے جناب رستے دے وچ انہاں نے سٹے کی اوتھے نیند آ گئی تے نیند آئی تے پھر سو ہی گئے جدو اٹھے تے رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے عزیر 10 کنار ساتھ اتھے ستا میں کم لبستا ہو کنی دیر ٹھہرے ہمیں کنی دیر ستا رہے ہمیں لبست یومن او بعد یوم اے مالک میں نو لگدا 1 دن یا ادھا دن میں ستا ہوں پروردگار عالم نے فرمایا نہیں بل لبست 100 آمن
100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਪੀਣੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਵੱਲੇ ਵੇਖ। 100 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਬਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕੰਜਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਢੋਲ ਦਮਾ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦੌਲਤ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਡਾ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਬੈਠ ਗਈ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਕੀਨ ਰੁਲਦੇ ਪਏ, ਪਿੱਛੇ ਯਤੀਮ ਗਰੀਬ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। پہلی گل تے دولت نو توہین کیتی ہے رب دی عطا دی، اور دوسری بات ہے کہ قرآن فرماندا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ میں جدو قرآن پڑھیا، قرآن کہندا بھئی او بندہ بڑا گندا ہے جڑا دین نو جھٹلاندا ہے، نہیں ویکھیا ہی ہو جڑا دین جھٹلا رہا سی۔ میں کہا مولا کیڑا بندہ ہے جڑا دین جھٹلا دے؟ اس دور وچ بھی دین نو جھٹلا دے او کیڑا بندہ ہے؟ نال ہی رب نے فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، ایو بندہ جڑا یتیم نو دھکے دیندا ہے۔ ایک ہے عملی طور تے دھکا دینا، ایک ہے دھکے دے اسباب پیدا کرنا۔ گناہگار کیڑا زیادہ ہو سکتا؟ انہیں تے ایک دیتا تے جنہیں اسباب پیدا کیتے انہوں 50 دھکے نہ آئے۔ اس غریب نے کنے دھکے آئے؟ جیڑا کوئی انہیں ایک سوٹ پایا سی گل وچ وہ بھی پھٹ گیا، منہ ویکھن دے قابل نہ رہا، مٹی ہویا غریب۔ قرآن کہندا یتیم دا خیال کریں، اسی انہوں مٹی چ رول چھڈے۔ میں کہا جے